بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ جب ہم گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اسی گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے۔ جب ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے، کیونکہ پوٹا غلاظت سے بھرپور ہوتا ہے، تو کیا وہ حرام ہے یا حلال؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اوجری کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اوجری کو پسند کرتے ہیں، وہ اوجری کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اوجری میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجری اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ فقہا کے مطابق اوجری طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا: رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ پاک اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لیں کہ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو ساتھ ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانور میں پائی جاتی ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 خطوط، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب کی جگہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب کی جگہ، نمبر 7 کپورے۔ ناظرین گرامی، اوجری اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں کوئی جلدی طرح کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اوجری کو کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اوجری پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ یعنی اوجری کے متعلق 2 طرح کے مکتبہ فکر ہے۔ ایک کے نزدیک اوجری مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو کہ حرام، کہ جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتبہ فکر متفق ہے کہ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ ناظرین گرامی، مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں جلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، جو جلی کے ساتھ ہی صاف ہو جاتی ہے۔
اسے پوٹ بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تناسل کیسے اگلے پیشاب کی جگہ، گٹلی، پتا، مسانہ، خون، کرہ سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپوروں کے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس لیے انہیں کھانے سے باز رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔